پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پہاڑ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا۔ اس گاؤں کی زمینوں میں سے آدھی زمین اس چودھری کی تھی اور باقی اس گاؤں کے کسانوں کی تھی۔ جب اکثر اوقات کسانوں کا اپنی فصلوں پر گزارا نہ ہوتا تو چودھری ان کو سود پر قرض دیتا تھا، لیکن کسانوں کے حالات اس کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوتے اور وہ کسان اس چودھری کے تابع ہو جاتے۔ سود کھانے کے ساتھ ساتھ چودھری میں اور بھی بہت گندی عادات موجود تھیں، لیکن اس کی دولت کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتا۔ چودھری بہت عیاش پرست انسان تھا۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اس نے عیش پرستی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ جب وہ اس ڈیرے کی چھت پر چڑھ کر دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا۔ اکثر اوقات جب چودھری چھت پر چڑھتا تو وہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتا اور ان کی عورتوں کو تاڑتا، لیکن کوئی بھی شخص اس کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا اگر ہم نے چودھری کو کوئی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں ہی خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اپنی اس گندی عادت کو پایا تک میل تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن چودھری نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو اسے گاؤں میں نوجوان اور بہت سی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ چودھری کے پاس بہت دولت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو چاہتا خرید سکتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا، میں گاؤں کی حسین و جمیل لڑکیوں سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو چودھری کے دوستوں نے کہا، چودھری صاحب آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس طرح گاؤں کی ہر خوبصورت حسین و جمیل لڑکی آپ کے پاس خود آ جائے گی۔ چودھری نے کہا، بتاؤ وہ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا اور جوتا جس گھر میں بھی جا کر گرے آپ اس گھر میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ رات گزارنا۔ ان دوستوں کی یہ ترکیب چودھری کو بہت پسند آئی اور چودھری نے ڈیرے کی چھت کے اوپر چڑھ کر ایک جوتا پھینکا تو جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا۔ اس بزرگ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے پاس دولت کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا کر گرا تو بزرگ جوتا اٹھا کر چودھری کے پاس لے آیا اور کہا، حضور آپ کا جوتا ہمارے گھر گرا پڑا تھا، کیونکہ وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو اس نے کہا، اے بزرگ تم اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے میرے پاس لے کے آؤ، کیونکہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں گا۔ میں نے جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ وہ بزرگ بہت پریشان ہوا، اسی وقت رونے لگ گیا۔ اس نے چودھری کی منت سماجت کی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے کر نہ آیا تو چودھری میری بیٹی کو تمام گاؤں والوں کے سامنے ننگا کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری کے پاس آیا اور جیسے ہی چودھری صاحب اس کی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے کر گئے تو بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں مر گیا، اور اس کی بیٹی نے بھی چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد خودکشی کر لی اور وہ دونوں اسی ڈیرے پر مر گئے۔ جب ان گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سب چودھری کے تابع تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر چودھری نے اپنے ڈیرے کی چھت پر چڑھ کر ایک جوتا پھینکا، پھر جوتا ایک غریب کسان کے گھر میں جا گرا۔ اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں
اور جب وہ جوتا اس کے پاس لے کر آیا تو چودھری نے کہا، تم اپنی ساتوں بیٹیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بھی مجبور ہو کر اپنی ساتوں بیٹیوں کو چودھری کے پاس لے آیا۔ چودھری کا دل اس کی سب سے چھوٹی بیٹی پر آیا جس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ چودھری نے کہا، اپنی اس بیٹی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس چودھری کی بھی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی اسی گاؤں کے ایک پیسے والے آدمی سے کر دی۔ یہ چودھری سے تو کم امیر تھا لیکن ان سب گاؤں والوں میں سے زیادہ دولت مند تھا۔ اس آدمی نے بھی چودھری کی بیٹی سے شادی کرتے وقت اس کو سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس چودھری کو سبق سکھانا ہے تو مجھے اس کی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے چودھری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ چودھری روز معمول کی طرح جوتا پھینکتا تھا اور جس گھر میں جا کر گرتا تو چودھری اس گھر میں موجود سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ رات گزارتا۔ جب یہ ماجرا کئی مہینے چلتا رہا تو ان تمام گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کب تک یہ چودھری گاؤں کی لڑکیوں کی عزت خراب کرتا رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ جب چودھری جوتا پھینکے گا تو کوئی بھی جوتا لے کر چودھری کے پاس واپس نہیں جائے گا، اور جب جوتا چودھری خود تلاش کروائے گا تو جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے برآمد ہوگا، اور جیسے ہی وہ جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے ملے گا تو ہم سب گاؤں والے مل کر اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کریں گے یا اس کو گاؤں سے نکال دیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چودھری نے جیسے ہی جوتا پھینکا تو وہ سیدھا اس کی بیٹی کے گھر جا کر گرا۔ جب وہ جوتا اس کا داماد لے کر چودھری کے پاس آیا تو جیسے ہی چودھری نے جوتا اپنے داماد کے پاس دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرا جوتا کیسے آیا؟ تو اس نے کہا، چودھری صاحب، آپ کا جوتا میرے گھر گرا ہے اور اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ گاؤں والے آپ کو گاؤں سے نکال دیں گی۔ جب چودھری اپنے ڈیرے سے باہر نکلا تو تمام گاؤں والے ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ اکٹھے تھے اور انہوں نے چودھری کو کہا کہ تمہیں دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرو یا پھر اس گاؤں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اب چودھری کو احساس ہوا کہ اتنے سالوں سے میں غریب کسانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا، آج مجھے خود اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ اب چودھری کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا یا اپنے گاؤں کو چھوڑ دیتا اور تمام اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس چودھری نے کہا، ایسی دولت پر بھی لعنت جو انسان کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے، میں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لی اور ان تمام کسانوں سے بھی معافی مانگی جن کی بیٹیوں کی وہ عزت خراب کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے دو اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ پہلا، کہ جب تک انسان خود اپنی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ جب تک گاؤں کے کسانوں نے اپنی مدد کرنے کا نہیں سوچا، اس وقت تک اللہ نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ زنا آپ پر قرض ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔